پورے 12 بجے میں اس کے گھر کے سامنے تھا جب بڑی آہستگی سے اس کے گھر کا دروازہ کھلا۔ اس نے چادر سے خود کو لپیٹ رکھا تھا، رو رہی تھی۔ پھر آہستہ سے دروازہ بند کیا، کہنے لگی جلدی چلو، مجھے لگتا ہے آج اس نے شراب نہیں پی۔ کمرے میں آہٹیں اور ان کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ سن کے میں بھی کچھ گھبرا گیا۔ جلدی سے اسے اپنے ساتھ لے کے میں مین سڑک پہ آیا، وہیں سے ایک رکشہ لیا اور ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا۔ جس وقت ہم پہنچے ٹرین بھی پہنچ چکی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنی مطلوبہ کیبن میں سیٹ نمبر دیکھا، مہربانوں کو بٹھایا، خود بھی اس کے برابر میں ذرا فاصلہ رکھ کے بیٹھ گیا۔ بڑا عجیب سا لگ رہا تھا، وہ بھی روئے جا رہی تھی۔ میں نے کہا دیکھو یہاں پہ بہت سے لوگ ہیں اور وہ تمہیں یوں روتا دیکھیں گے تو ہم پہ شک کریں گے، تم اپنے آنسو صاف کر لو۔ کہنے لگی تھوڑا پانی مل سکتا ہے؟ ٹرین بس 5 منٹ کے لیے ہی یہاں رکنی تھی۔ میں نے کہا ہاں میں ابھی لے کے آتا ہوں۔ میں ٹرین سے نیچے اتر گیا، سامنے سے کولر سے پانی کا گلاس بھرا، مہربانوں کو کھڑکی سے پکڑایا۔ تبھی پیچھے سے کسی نے میرا گریبان پکڑا، مجھے پیچھے گھسیٹا۔ مہربانوں کے ہاتھ سے پانی کا گلاس گرا۔ انور، اس کی زبان سے یہ لفظ ادا ہوا۔ اس کے ہوش اڑے۔ تب تک انور مجھے زمین پہ گرا چکا تھا۔ کمینے، گھٹیا انسان، میں پہلے ہی جانتا تھا تو باز نہیں آئے گا، تیری نظر تھی میری مہربانوں پہ۔ اسی وقت گاڑی نے ہارن دیا۔ پتہ نہیں کیوں مہربانوں ٹرین کے دروازے تک پہنچ گئی۔ میں نے انور کو دھکا دے کے پیچھے پھینکا، بھاگتا ہوا دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ میں نے کہا مہربانوں نیچے مت اترنا، لیکن وہ بڑی پریشان تھی۔ اس سے پہلے کہ میں ٹرین کے دروازے تک پہنچتا، انور نے میرے بازو پہ تیز دھار کی نہ جانے کیا چیز ماری کہ خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کے مہربانوں کی چیخ نکلی، لیکن میں نے کہا نیچے مت اترنا۔ ٹرین کی رفتار بڑھ چکی تھی، میری رفتار دھیمی پڑ چکی تھی، کیونکہ ابھی بھی انور میرے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ تبھی لوہے کے دروازے کے اسٹینڈ کو پکڑ کے مہربانوں نے میری جانب ہاتھ بڑھایا۔ زوریز اپنا ہاتھ دو۔ ٹرین کی رفتار بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ میں تیز رفتاری سے بھاگ رہا تھا، جتنا تیز بھاگ سکتا تھا، لیکن مہربانوں کا ہاتھ میرے ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا۔ دوسرے بازو سے خون بہے جا رہا تھا اور وہ کمینہ شخص میرے پیچھے تھا اور وہ کہہ رہا تھا تو میں چھوڑوں گا نہیں، جان سے مار دوں گا۔ بس وہ اتنا پیچھے تھا کہ اگر میری رفتار ذرا سی بھی کم ہوتی تو وہ میری کمر پہ وار کر دیتا۔ ٹرین میں بیٹھے ہوئے مسافر ہم لوگوں کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ وہ چلا رہی تھی زوریز جلدی ہاتھ دو۔ کبھی میرا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ٹکرا جاتا، کبھی میری رفتار میں کمی آ جاتی۔ وہ تقریباً آدھی سے زیادہ باہر تھی۔ ہاتھ میں اسٹینڈ پکڑ رکھا تھا، جیسے میرا ہاتھ پکڑے گی تو مجھے کھینچ کے اوپر چڑھا لے گی۔ وہ ایک نازک سی لڑکی تھی۔ تیز ہوا سے اس کی چادر اڑ کے اس کے سر سے اتر چکی تھی۔ آنسو اس کے رخسار پہ بہہ رہے تھے۔ تبھی میں نے اپنی رفتار کو مزید بڑھایا اور اس کا ہاتھ تھام لیا، مگر اگلی